پاکستان بھر میں بڑی شدت سے ایک بحث چل رہی ہے کہ حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے عوام پر، خاص طور پہ ڈیزل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا اور یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے جب سے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران کے خلاف بمباری کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں ایران نے پھر آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے پر عملاً پابندی لگا دی اور کہا کہ یہاں سے خاص طور پہ جو امریکہ سے جڑے ہوئی یورپ کے ساتھ اس کے جو اتحادی ہیں ان کے جہازوں کو ادھر سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور کوئی 20% کے قریب 21% کے قریب دنیا کی ایشیا کی جو تیل کی ضروریات ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے مقامی معیشت پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پہ بھی غیر معمولی طور پہ، اگر آپ دیکھیں مقابلہ کیا جائے گزشتہ چند سالوں سے، تو غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک تکنیکی معاملہ ہے اور بعض اوقات غیر ضروری تنقید ہوتی ہے مسئلے کو سمجھے بغیر، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاوید حسن صاحب کے ساتھ بات کروں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اور بہت ہی یہ ٹیکنیکی ہے، آپ نے بڑا صحیح کہا، اس کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے، آئی تھنک سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں۔ وہ بس اس حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے عمران خان کے دور میں 5-6 روپے 10 روپے فی لیٹر تیل کی قیمتیں بڑھانے پر پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، احتجاج مائک کیمرے لے کے مارکیٹوں میں پہنچ گئے تھے کہ کتنا ظلم ہو گیا۔ میں رضا ربانی صاحب کی ایک تقریر دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ 4-5 روپے اس کے لیے بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کبھی محنت کشوں کا نہیں سوچا کہ یہ 4-5 روپے بڑھانے سے ان محنت کشوں پہ اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ 2021 کی تقریر تھی۔ تو 5 سال گزر گئے، اب تو پاکستان کے محنت کشوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، لیکن جو پیٹرول بم گرائے قیمتیں جو ہیں وہ کوئی غیر معمولی طور پہ بڑھا دیں۔ تو اسی لیے میں سوچا کہ آپ ذرا وضاحت کریں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے، اور یہ اتنی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جنوبی ایشیا میں دیکھا جائے تو وہاں پہ قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، یا اگر بڑھی ہیں تو بہت معمولی، تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں، غیر معمولی آپ نے کہا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور غیر معمولی ہے، اور کافی حد تک اس میں گنجائش ہونی چاہیے تھی کہ اتنا نہیں بڑھایا جائے۔ یہ اتنا ظلم اب جو ڈیزل بائرز ہیں، جو یوزرز ہیں، ان پر جو کرائے تو اکانومی پہ بہت فرق پڑے گا، مگر سمجھنا چاہیے ضروری ہے، اور اسی لیے آپ نے شاید مجھے انوائٹ بھی کرا ہے۔ تو دیکھیں، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ پرائز تو بڑھانی پڑتی، آپ کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں، کروڈ پرائسز، وہ کوئی $60-70 تھیں، دبئی کروڈ جو ہے وہ چلی گئی ہے اب اینی تھنگ بٹوین ڈپینڈنگ آن دا ڈے فرام $120 to $125-130، تو کوئی آلموسٹ ڈبل پرائسز ہو گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ آبویسلی یہ نہیں ہے کہ پوری گورنمنٹ اس کو آبزرو کرے، تو یہ تو تھوڑے بہت آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ IMF کے پروگرام میں، اور IMF کا ایک شرائط ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس سے لنکڈ ہو آپ کی ڈومیسٹک پرائسنگ، جو بیسک بینچ مارک ہے آئل کا کاسٹ میں۔ مگر پرابلم ہے امتیاز بھائی کہ یہ ہمارے ہاں جو آئل جو آپ کو کنزیومر کو تیل ملتا ہے پیٹرول پمپ پر، وہ اس میں بس جو آئل کی قیمت ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں کافی سارے اور ٹیکسز ہیں اور مارجنز ہیں، جو ریفائنرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز، ان کے اور اس میں ضرور گنجائش ہونی چاہیے تھی۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر دیکھیں آپ کی جو پیٹرول پرائس، اس میں جو ہے پیٹرولیم، اس میں 460 روپیز پر لیٹر، افیکٹو 458-460، جی، اس میں
160 جو ہے وہ آپ کی پیٹرولیم لیوی ہے، پھر اس میں کلائمیٹ لیوی کو 2.5 روپیہ ہے، اس میں کسٹمز ڈیوٹی جو ہے 25 روپیہ ہے. تو آپ سمجھ لیں سارا اگر میں ملا لیتا ہوں کوئی 200 روپیہ یہ ایکسٹرا ٹیکسز جو ہے نا وہ ہے 460 میں. اب یہ اگر ہماری ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس کا نظام بہتر ہوتا کہ بہت فیئر ہوتا تو یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ ریلیف دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ جو ہم لوگ نے ایک بیگ 160 روپیز کر دی پیٹرول پر، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ نے ڈیزل پر 0 کر دی، مگر چلیں اس پر بھی دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے کسٹم ڈیوٹی 15 روپیہ سے 24 روپیہ کر دیا، اور پیٹرول لیوی جو ہے کوئی اگین کوئی 80 روپیز بڑھا دی. 55 روپے ایک دفعہ بڑھائی تھی، پھر مطلب کل کوئی 180 کے قریب یہ ہو گئی ہے. جی، تو آئی تھنک اٹ از جسٹ کوئی اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ سارا آتا ہے، یہ ایسا پیٹرولیم لیوی اس لیے تھا ٹیکنیکلی کہ آپ کی جو پیٹرولیم انفراسٹرکچر ہے، ریزروز ہیں، آپ کی اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز اس کو بنائے، آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے پیٹرولیم پائپس لنکیج اس کو بہتر کریں. اس میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا، یہ بس گورنمنٹ کے خسارے میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ پرابلم ہے. آپ ٹھیک سے جو آپ کی ٹیکس نظام ہے وہ سارے لوگوں کو ٹیکس نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ پے کرتے رہتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ہمیشہ پستی ہے تھرو دیز کائنڈ آف ٹیکسز. اچھا، وہ بنیادی طور پر یہ بھی دیکھیں کہ جو پی پی ایل جیسے ادارے ہیں سرکاری، او جی ڈی سی ایل، اور یہ ان کے جو بڑے بڑے افسران ہیں، بڑی بھاری بھاری تنخواہیں ہیں، لیکن ان کے اپنے جو ادارے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں. اور یہی کام دوسری اسٹیٹ اونڈ کارپوریشنز کا بھی ہے. میں سن رہا تھا مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس، میں نے باقی کسی کی بات نہیں سنی، اور وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ٹیکس جو ہے یہ تو چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے ایک دم کہا کہ دیکھیں نا جی، ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2022 میں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر رہے تھے. تو آپ چونکہ اس وقت حکومت کے ساتھ تھے، تو یہ بتائیں کہ اس وقت کیا واقعی عمران خان کی حکومت ڈیفالٹ میں جا رہی تھی، اور کیا آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے ماننا لازمی ہوتا ہے، اور وہ شرائط آپ صرف وہ والی مانتے ہیں جس کی براہ راست زد جو ہے ہٹ وہ اس ملک کے عوام کی اکثریت کو پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے کوئی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے آپ. وہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہوتا ہے ایک چیز جو میجر کرتی ہے، وہ جو تھی وہ کوئی 4% تھی جب عمران خان تھے، اور جیسے ہی ان کو ریموو کرا گیا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت پھر کوئی 10% گئی، پھر 15% گئی، پھر کوئی 30% تک چلی گئی. تو وہ جو ڈیفالٹ کا سیناریو ہے وہ بعد میں ہوا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. اور اس کے پی بعد ڈی ایم حکومت نمبر 1 جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مفتاح صاحب منسٹر تھے، فائنانس منسٹر، ان کی نیگوسیشن کافی دن چلی اور وہ مان رہے نہیں تھے جو پیٹرولیم پرائسز کی اگین شرط تھی آئی ایم ایف کی. تو یہ ایک دم بے تکا بات ہے، اور یہ بس ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ایف کے آپ پروگرام میں ہیں، پاکستان اس وقت بھی تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اور ابھی بھی ہے، اور یہ اب تیسرا پروگرام ہے آپ سمجھ لیں اس کے بعد. تو یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی جو آپ بڑھا رہے ہیں یہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ دوسرے طریقے سے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے. ان کا جو مین شرائط ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائسنگ ہے اس سے آپ لنک کریں اپنی جو بیس ہے آئل کی. اگر آپ کو اس سے وہ ڈیمانڈ جو لینڈڈ کاسٹ ہے آئل کی، اور اس کو ریفائن کر کے ڈسٹریبیوٹ، اور تھوڑے جو پروفٹس ہیں وہ اگر دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں، آپ 0 بھی ٹیکس کلیکٹ کریں. اس لیے کہ اگر آپ دوسرے طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کی اگر ٹیکس نظام بہتر ہوتی تو ان کو یہ نہیں کہ آپ اسی کے تھرو ٹیکس کریں، وہ تو پینلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے عوام کو. اچھا، میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کہا بینچ مارک، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بینچ مارک کرنا چاہیے، ضروری ہے، اچھی بات ہے.
وہ مارکیٹ ہم لوگ نہیں، وہ ظاہر ہے اگر مارکیٹ چیز 200 روپے کی ملے گی آپ کو، 200 میں آپ کو پڑ رہی ہے، تو وہ آپ کو بالکل اختیار ہے 220 230 250 میں بیچنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کو 200 میں پڑ رہی ہے اور آپ کہیں اور آپ کی ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ اس 200 کی چیز کو 400 میں بیچیں اور مصیبت لائیں ان عوام کے لیے جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے نیچے سے سک رہے ہیں. جی. تو یہ میں ڈیزل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ڈیزل آپ نے بینچ مارک کرا بیسکلی دبئی پلیٹ سے اور ایف او بی پلیٹ سے، اور وہ ہے ابھی جو چل رہا ہے وہاں کوئی $238 پر بیرل. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیزل ہے 75% وہ ڈومیسٹکلی ریفائنری سے آ رہی ہے. تو وہ خریدتے ہیں کروڈ آئل، اور کروڈ آئل ریفائن کر کے وہ آپ بیچتے ہیں ڈیزل. 75%. 25% چوتھا وہ آتا ہے امپورٹڈ. وہ اچھا. چلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے آپ 14 جو ہے وہ ٹھیک لے بینچ مارک کر لیتے $238 سے. باقی جو ہے آپ کو بینچ مارک کرنا چاہیے تھا کروڈ سے، اور جو کروڈ ہے وہ کوئی $125 to $130 ہے. دیکھیں کتنا ڈفرنس پڑ رہا ہے، کوئی آلموسٹ 100% کا ڈفرنس، 90% کا ڈفرنس پڑ رہا ہے. تو آپ نے جیسے یہ ڈیزل پرائز بڑھائی ہے، یہ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی ابھی، اور یہ بڑی انفیئر آپ نے ایک چیز کری ہے جو آئی تھنک ڈائریکٹلی ایک انسینسٹیونیس ہے آپ کو عوام سے. اچھا یہ بتائیں نا کہ اب آپ نے تو عوام کا جو بھرکس ابھی نکلے گا اس کا آپ جی بتائیں کہ کس انداز میں ابھی عوام کی جو پاکٹ ہے وہ کرش ہوگی. یہ تو آپ بڑی ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں، اور اس لیے میں کہ کون کون سا شعبہ ہے کہ کون کون سا وہ شعبہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کے اکنامکس میں کہتے ہیں ٹرانسمیشن میکینزم. تو فرسٹ راؤنڈ افیکٹ ہوگا تو یہ تو ڈیزل اینڈ آئل پرائسز، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی. یہ لٹرلی 50-100% ود ان نیکسٹ فیو ڈیز بڑھ جائیں گی. اور یہ اس کو اور ٹرانسپورٹیشن میں یہ ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو ان کی بھی پرائسز بڑھیں گی. آپ کے سامان جو ہے دکاندار خریدتے ہیں، دور دور سے آتی ہیں، منڈی سے، فارم سے منڈی میں آتی ہیں، منڈی سے دکان میں آتی ہیں، سارے کے جو ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی. تو وہ آبویسلی وہ پاس آن کریں گے کنزیومر کو. سب سے پہلے تو وہ ہوگی. دوسری جو ہے افیکٹ وہ ایگریکلچر میں افیکٹ ہوگی. آپ کی ٹیوب ویلز، آپ کی ٹریکٹرز، آپ کے کافی سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ سارے ڈیزل سے چلتے ہیں، اور وہ بڑے وہ اس کی پرائس ڈیفینیٹلی بڑھے گی. آپ کی جو ان پٹس ہیں افیکٹولی ایگریکلچر میں، فرٹیلائزر کاسٹ اینی وے بڑھنے لگے گا، اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں. ابھی تک اتنا نہیں، خدا کا شکر ہے، نہیں بڑھا، مگر وہ بھی ہوگا. فرٹیلائزر پلس یہ جو ڈیزل پرائس ہوگا تو اس کا مطلب فوڈ انفلیشن پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. بیونڈ انفلیشن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں بڑے برے ہیں. آپ کی رائزنگ انرجی کاسٹ، انفلیشن، اس کے مطلب جو بزنس مین ہیں ان کی جو مارجنز ہیں وہ کانٹریکٹ کریں گے. کافی سارے آج ہی میں نے کچھ بزنس مین سے بات کری، ان کو لاسز ہونے لگے ہیں. جب لاسز ہوں گے تو ان کی بزنس بند ہوگی، ابھی تو یہ خبر بھی آ جابس پر رہی ہے افیکٹ کہ ہوگا. ابھی تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی ایک شرط جو کہ روپے کی قدر کو کم کرنے یعنی ڈی ویلویشن پہ بھی آمادہ ہے. اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو روپے کی ڈی ویلویشن ہے اور انٹرسٹ ریٹس کہ جو شرح سود ہے بینک جس پہ قرضہ ملتا ہے بینکوں سے اس میں بھی اضافہ کرنے پر غور ہو رہا ہے. یہ آئی تھنک یہ اب ہم لوگ نے ایسا اپنے کو جکڑا دیا ہے، ہم لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف میں. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی نہیں سوچتی ہے کہ اشرفیہ کو پے کرنا پڑے. ساری جو کاسٹ پڑتی ہے وہ عوام پر آتی ہے اور چھوٹے بزنس مین پر. ہم۔ تو یہ تو ضرور شاید کر ہی دیں اگلے 2-3 ہفتے میں. آپ کی انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھیں گی جب انفلیشن، جیسے میں نے کہا، شاید کوئی انیشلی تو 14-15% تک چلے جائے اور پرسسٹنٹ رہے گی. اگر آخر میں پورے سال کی جہاں ابھی کوئی 7% تھی، آئی تھنک کوئی 12-13% ہو جائے گی.
تو اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھیں گے. انٹرسٹ ریٹس جب بڑھتے ہیں تو آبویسلی بزنس مین افیکٹ ہوتے ہیں, ان کے سود زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. اس میں تو بنیادی طور پہ اب یہی لگ رہا ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے, چھوٹا دکاندار ہے, وہ تو اس میں پس کے رہ جائیں گے. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ جائے گی. وہ بے شک بالکل وہی ہوگا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آلموسٹ یہ میں 100% تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے زندگی میں, مگر کافی 90% کانفیڈنس سے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں وہ بہت ہی برے افیکٹ ہوں گے. اور جاب کریشن ورچولی ہالٹ پر آ جائے گی. آپ کی جو گروتھ بڑے سسک کے 2-3% جاری تھی, شاید اس کو بھی اب کٹ ڈاؤن, وہ بھی کوشچنبل تھی, وہ شاید 0.5%-1% بہت مشکل سے ہو جائے گی. گروتھ نہیں ہوگا تو جابز نہیں کریٹ ہوگی, جابز نہیں کریٹ ہوگی تو آپ کی پاورٹی لیولز بڑھے گی. جہاں اتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں جاب لینے کے لیے, یہ جو آج کی جو پرائس بڑھی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پاورٹی لیول جو آلریڈی کوئی 45% تک پہنچ گئی تھی, ڈفرینٹ میجرز ہیں اس کے, جو ایکسٹریم پاورٹی وہ کوئی 29% ہے, جو ایک اور بیسک پاورٹی وہ کوئی 45, وہ پھر سے کوئی 5-6% بڑھ جائے گی. تو یہ سمجھے کہ ایسے ملک میں جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہے, وہاں اگر 5% پاورٹی بڑھے, کتنی افسوس کی بات ہے. جی چلیں جناب جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. میں نے سوچا کہ ایک لوگوں کی وضاحت کے لیے, ان کو بہتر سمجھانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ بات بڑی ضروری ہے. لیکن آخر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہ بنیادی طور پہ IMF جیسے ادارے ہیں, پاکستان ایسے ملک ان کے رحم و کرم پہ اب رہ گئے ہیں. ساورنٹی جو ہماری ہے, جو اختیار اعلیٰ یا خود مختاری ہوتی ہے, وہ ہم نے رہن رکھوا دی ہے IMF کے پاس. کیونکہ IMF کا سہارا لے کے ہماری اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیتی ہے, قیمتیں, بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت بڑھا دیتی ہے. تو بنیادی طور پہ لگتا ہے کہ ہم IMF کے یرغمال ہیں, اور اس کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے وہ ہمارے ملک کی سول ملٹری اشرافیہ ہے, جو IMF کو استعمال کر کے ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے عام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہوتی چلی جائے گی, جو کہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. شکریہ.